بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اردو اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کے اردو میں شامل سبق ہے توبۃ النسو، جو ایک ناول ہے۔ اس میں نسو اور سلیم کی گفتگو کا حصہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں، تو پہلے مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد دہلوی 1836 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، ریہڑ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے ہی حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز ایک استاد کے طور پہ کیا اور بعد میں ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہو گئے۔ قانون، انکم ٹیکس اور انڈین پینل کوڈ کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، تعزیرات کے ہند کے نام سے، جس کے ضلع میں تحصیلدار بنا دیا گیا۔ بعد میں ترقی کر کے یہ ڈپٹی کلیکٹر تک کے عہدے پہ پہنچے۔ نذیر احمد دہلوی کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ آپ کی ناولوں میں دہلی کی صاف اور بامحاورہ زبان استعمال ہوئی ہے، اور انہیں کہانی بیان کرنے کا ڈھنگ آتا ہے اور کرداروں کو خاص ڈھب دینے کا ملکہ حاصل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں اصلاح اور سبق آموزی کا پہلو نمایاں ہے۔ آپ نے اپنے ناولوں میں حقیقی زندگی کی پہلی مرتبہ عکاسی کی۔ مشہور ناولوں میں مرات العروس، توبۃ النسو، رویا صادقہ اور ابن الوقت شامل ہیں۔ نذیر احمد دہلوی نے قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ بھی کیا۔ اب توبۃ النسو چونکہ ناول ہے، تو ناول کی تعریف کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے۔ نویلا کے معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا۔ یہ ایک ایسا فرضی نثری یا کہانی ہوتی ہے جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکان میں زبان و مکان، اسلوب، نقطہ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ ناول کے جو کردار ہوتے ہیں وہ حقیقی زندگی سے، یعنی گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں، کوئی جن پریاں وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے، مافوق الفطرت قسم کے کردار نہیں ہوتے۔ اسٹوڈنٹس، اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ توبۃ النسو، اس کا تعارف اور تلخیص دی ہوئی ہے شروع میں، تاکہ آپ اس سبق کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ توبۃ النسو کا مطلب ہے کہ نسو کی توبہ۔ نسو اس کے ناول میں ایک کردار کا نام ہے۔ برسوں پہلے دہلی میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ ہیضہ ایک بیماری کا نام ہے۔ وبا ایسے مرض کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جس سے روزانہ لوگ مرنے لگے۔ ہر طرف ویرانی اور پریشانی پھیل گئی، بازار اجڑ گئے۔ وبا سے متاثر ہونے والے لوگوں میں ایک متوسط گھرانے کا فرد نسو بھی تھا۔ متوسط یعنی مڈل کلاس فیملی کا۔ شدید بیماری کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عدالت میں اعمال اور سزا جزا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ نسو نے ڈپٹی مجسٹریٹ کے طور پر ایسی زندگی گزاری تھی جس میں حلال اور حرام کی تمیز نہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی اور گھر کے طور طریقوں پر نظر ڈالی تو احساس ندامت اور خوف خدا پیدا ہوا۔ لہٰذا اس نے خود کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ احساس ندامت یعنی پچھتاوا ہوا، اور خوف خدا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ بچوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے یا شدید پریشانی میں مبتلا ہو، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے سب سے پہلے ان گناہوں کا خیال آتا ہے، یا ان چیزوں کا، ان اعمال کا، اپنے اعمال کا خیال آتا ہے کہ یقیناً یہ میرے اعمال کی سزا ہے، یا میرے کسی گناہ کی سزا ہے جو میں اس پریشانی میں، اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو نسو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ خدا نے اسے صحت عطا کر دی تو پہلے اس نے اپنا محاسبہ کیا، اور اب تمام برائیوں سے تائب ہو کر زندگی کو دین اور شریعت کے مطابق ڈھال لیا۔ تائب یعنی تمام برائیوں کو سے توبہ کر لی، اور شریعت یعنی اللہ کا قانون۔ پھر اس نے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بنایا، اور دونوں میاں بیوی نے مل کر گھر کی اصلاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کیا، پھر بیوی کو بھی ساتھ کہا کہ بھئی کچھ ہمیں اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، کچھ بگاڑ ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ پھر دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی اولاد کو بھی شریعت کے مطابق یا دین کے مطابق یا بہتر زندگی کی طرف لاتے ہیں ان کو۔ نسو کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے جب اپنے بچوں کی مصروفیات اور دلچسپیوں کا جائزہ لیا تو بڑے بیٹے کلیم اور دونوں بیٹیوں کی طرف سے خاصا مایوس ہوا۔ کلیم جدید تہذیب و تمدن میں ڈھل کر دین اور اخلاق سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بیگانہ کا معنی لاپرواہ۔ اس کے رنگ ڈھنگ نوابوں کی طرح تھے، اور وہ خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ہی جیسے دوستوں کی صحبت میں خوش رہتا تھا۔
جن میں ایک ظاہردار بیگ بھی تھا جو اپنے نام کی طرح اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھا۔ نسو کی 2 بیٹیاں نعیمہ اور حمیدہ بھی خاصی بگڑی ہوئی تھیں۔ بڑی بیٹی نعیمہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سسرال والوں سے لڑائی کے بعد ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ حمیدہ بھی کوئی کام سلیقے سے نہ کرتی تھی۔ نسو کے سمجھانے پر دونوں بیٹیاں تو کسی نہ کسی طرح راستے پر آ گئیں اور انہوں نے اپنے طور طریقے درست کر لیے، لیکن کریم کسی طرح بھی نہ سدھر سکا اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ نسو کا منجلا بیٹا علیم اور چھوٹا بیٹا سلیم اتفاقیہ طور پر نیک، شریف اور دیندار نکلے۔ اس کی وجہ حضرت بی جیسی نیک خاتون تھی جنہوں نے علیم اور سلیم کے ساتھ محلے کے بے شمار بچوں کی تربیت کی اور انہیں اچھی اچھی باتیں سکھا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ نسو نے جب اپنے بچوں کے احوال کا جائزہ لیا تو اس نے دیگر بچوں کے علاوہ اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے بھی گفتگو کی۔ ذیل میں ناول کا وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں والد کے پوچھنے پر سلیم انہیں اپنی مصروفیت کا حال بتاتا ہے۔ نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر بھی نہ اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادی اٹھیے، بالا خانہ پہ میاں بلاتے ہیں۔ بیدارہ یعنی جگانے والا، اور صاحبزادے بیٹے کو کہتے ہیں، بالا خانہ چھت پہ جو بنا ہوا کمرہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، یعنی کہ سنا کہ اسے بلوایا گیا ہے، تو گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کے پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، بھائی مجھ کو تو کچھ خبر نہیں ہے، ہاں ابھی تو کوٹھے پر سے بھی نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجو۔ سلیم، سورج سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے ماں، جو بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پہ جواب دینا، یعنی ٹھیک ٹھیک جواب بتا دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کے کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھایا اور پوچھا، کیوں صاحب ابھی مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا، بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹہ بھر کی دیر اور ہے۔ باپ، تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکثر اکیلا جاتا ہوں۔ باپ، کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے ہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر نہیں جاتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں؟ بیٹا، جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتی ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ گنجفہ اور شطرنج بچوں کھیلوں کے نام ہیں۔ گنجفہ ایک تاش کی قسم کا کھیل ہے اور شطرنج چیز کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا شطرنج کے بارے میں۔ تو چونکہ یہ ہر وقت گھر میں کھیل ہوتے رہتے ہیں اور دوستوں کا ہجوم ہوتا ہے تو وہ یکسوئی کے ساتھ یا سکون کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے۔ باپ، تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا، مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مہرے کا مطلب ہوتا ہے گوٹیاں جو شطرنج میں استعمال ہوتی ہیں۔ باپ، مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ باپ، کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا، مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ باپ، سبب یعنی وجہ کیا ہے جو دل نہیں لگتا؟ بیٹا، میں پسند نہیں کرتا۔ باپ، چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرا جاتے ہیں۔ مبتدی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی طور پہ جو کھیل سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سیکھنے والے وہ۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفے میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا، میں شطرنج کی نسبت گنجفے کو زیادہ تر ناپسند کرتا ہوں۔ باپ، ہاں شطرنج میں طبیعت پہ زور پڑتا ہے اور گنجفے پہ حافظے پر۔ بیٹا، میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ، تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی کہ میں حیران ہو رہا ہوں، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا، آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو یک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ، آخر
اس کا خاص سبب ہوگا۔ بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتاب میں بغل میں دابے اندر گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں؟ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر؟ بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، یعنی کہ کچھ عجیب سی عادت ہے۔ راہ میں چلتے ہیں تو گردن نیچے کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ کوڑی کی جمع ہے، یہ سمندر میں جو گھونگے کی طرح کا ایک ملتے ہیں، جس سے گھونگے کی طرح کی شکل کا ہوتا ہے کوڑی، اور اس سے کھیلتے بھی ہیں، اور پرانے وقتوں میں یہ ایک ادنا سکے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ ہی کسی پہ آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر؟ بیٹا منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ بیٹا کہتے ہیں سبق کو۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے، یعنی ناراض ہوئے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہوا ہے، اسی کے پاس جا کے یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کروا دیا کرو گے؟ تو کہا بصر و چشم۔ بصر و چشم کے معنی ہے سر آنکھوں پر، لیکن ہم یہاں پر اس کے معنی لیں گے ضرور۔ غرض میں اگلے دن اس کے گھر کیا آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جا نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ قبلہ رو مطلب قبلے کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو مجھ سے انہوں نے کہا بیٹا اگر گو کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا، اور فوراً اٹھ کر میں نے نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا کہ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ بھلے مانسوں مطلب شریفوں، دستور کا معنی ہے طریقہ۔ میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، یعنی کافی عرصہ تک میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ باپ یہ تم نے اچھا اختصار کیا، یعنی کہ اس تمام باتوں کا خلاصہ کر کے جو بتایا، مختصراً جو مجھے بتایا، بہت اچھا کیا ہے۔ جی سب باتیں مجھ کو سناؤ۔ کیا کیا تم سے حضرت پیر نے کہا؟